نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جس آدمی کے پاس قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ آدمی ہماری عیدگاہ میں نماز عید کے لیے حاضر نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اس آدمی کے لیے سخت وعید کا اعلان فرمایا ہے جو آدمی باوجود وسعت اور طاقت کے قربانی نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے لا تعلقی اور براءت کا اظہار فرمایا ہے کہ وہ آدمی گویا کہ ہماری مساجد میں اور وہ آدمی ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کل قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آدمی سفارش کی توقع بھی نہ رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش فرمائیں، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے حکم کو چھوڑا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ خیال اور وسوسہ آتا ہے اور اہل باطل کی طرف سے یہ بات بار بار اٹھتی ہے اور شیطانی القاء اور وسوسے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ قربانیوں کے موقع پر اتنا مال خرچ کیا جاتا ہے اور مہنگے مہنگے جانور وہ خرید کر ذبح کیے جاتے ہیں، کیوں نہ اگر یہ مال کسی مستحق تک پہنچا دیا جائے، کسی ضرورت مند تک پہنچا دیا جائے اور کسی بچی کی شادی میں خرچ کر دیا جائے تو یہ بڑا خیر کا کام ہے۔ اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، کسی بچی کی شادی پر مال کو خرچ کرنا، کسی فقیر کی اعانت کرنا اور کسی بیمار اور مریض کا علاج کرنا اور اسی طرح سے کوئی بھی رفاعی کام کرنا، یہ سب کے سب خیر کے کام ہیں، لیکن یہ کام جب ہم کریں، جب ہم دیگر مال سے کریں، وہ مال جو مال قربانی کا ہے، وہ نصاب جو نصاب قربانی کا ہے، اس نصاب سے پیسہ نکال کر اگر ہم ان تمام مصارف پر خرچ کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ہم گناہگار قرار پائیں گے۔ یہ ایک ضابطہ ہے، اصول ہے۔ جس طرح سے آپ نے ابھی نماز پڑھی ہے، نماز کے لیے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں، نماز کے لیے کچھ سنتیں ہیں، کچھ ضابطے ہیں، ان ضابطوں کے مطابق آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کی نماز ادا ہوگی۔ تو ذی الحجہ کے مہینے میں اور ذی الحجہ کی 10 اور 11 اور 12 یہ جو قربانی کے 3 ایام ہوتے ہیں، 3 دن ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 3 دنوں میں اللہ پاک کے نزدیک سب سے محبوب عمل جانور کا خون بہانا ہے۔ جانور کا خون گرانا یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر 100 اونٹ ذبح نہ فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ ذبح فرمائے قربانی کے موقع پر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول اور معاشرے میں تھے وہاں بھی غرباء اور مساکین موجود تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فریضے کو اور اللہ پاک کے اس حکم کو بجا لانے کے لیے اپنی امت کو یہ سبق دیا اور یہ سکھایا کہ دیکھو اپنی محبوب چیزوں کو اور اپنے پسندیدہ اور عمدہ مال کو اللہ کے راستے میں اس طرح سے قربان کیا جاتا ہے۔
آپ جانتے ہیں کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ انہوں نے تو اپنا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لٹا دیا تھا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے اس بیٹے سے حکم کو پھیر کر ایک مینڈے کی طرف منتقل کر دیا، وہ اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی ہے۔ بہرحال یہ عرض کر رہا ہوں کہ قربانی کے دنوں میں سب سے محبوب جو عمل اللہ کے نزدیک ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ جس آدمی کے پاس وسعت اور طاقت ہے اور وہ اگر قربانی نہ کرے